نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک وہ لوگ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں سب برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 سورہ بقرہ کی شروع کی 20 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جماعت کا ذکر تو پہلی 5 آیتوں کے اندر آ گیا، یعنی ایمان والے، ان کی صفات کا تذکرہ تھا کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں پچھلی کتابوں پر بھی، قرآن پر بھی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایمان بالغیب ان کے پاس ہے، ان کی صفات کا ذکر کیا۔ ایک جماعت تو ایمان والوں کی ہے 5 آیتوں کے اندر جس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ اب آئندہ جو 15 آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جماعتوں کا تذکرہ کریں گے۔ ایک جماعت جو مکمل کفر پر اڑی ہوئی ہے، جو بالکل جو ہے نہ قرآن کے احکامات کو مانتی ہیں نہ نبی کی تعلیمات کو مانتی ہیں، کسی چیز کو بھی ان کے نزدیک کوئی معنی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری جماعت وہ ہے جو منافق کہلاتی ہے، جو کافروں کے پاس جائیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور مسلمانوں کے پاس آویں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 6 سے جو ہے، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو پکے کافر ہیں، مشرک ہیں، جو کفر پر مکمل اڑے ہوئے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد جو 13 آیتیں بچتی ہیں آیت نمبر 20 تک، وہ مکمل جو ہے منافقوں کا تذکرہ ہوگا، ان کی صفات، بری صفات اللہ بیان کریں گے، ان کا کیا نتیجہ ہوگا دنیا اور آخرت میں، اللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ یہاں پر جو پہلی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 6، ان الذین کفروا، کہ جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور برابر ہیں کہ ان کو آپ سمجھائیں یا ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر جو ہے کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ ایک تو پہلے جو لوگوں کا تذکرہ تھا وہ مکمل ہدایت پر چلنے والوں کا تذکرہ تھا، اب یہاں سے جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے وہ نہ کسی جگہ پر ہدایت پر ہے، نہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، کسی جگہ پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ان کا ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے ان کا تذکرہ کیا کہ یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی جمے ہوئے ہیں، یعنی ان کے سامنے کتنے ہی دلائل آ جاوے حق کے اعتبار سے، اللہ کے ایک ہونے کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، جنت جہنم، سارا تذکرہ ان کے سامنے آ چکا ہے، لیکن وہ اپنے کفر پر اتنے زبردست اڑے ہوئے ہیں، تکبر، عناد، کفر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، یا پھر خود غرضی کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی حال میں وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کفر کے اوپر سے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھے کہ کفر کا مطلب کیا ہے۔ کفر کہتے ہیں ڈکشنری کے اندر کفر کا مطلب لکھا ہے چھپانا۔ یہاں پر چھپانے کا تذکرہ اس وقت اس طرح ہوگا کہ ان کے سامنے جب حق بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رسول بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے،
تو ان کے سامنے جب حق بات کھل کر واضح ہو گئی، واقعات کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پھر بھی ان لوگوں نے حق کو چھپا دیا. ان لوگوں نے پھر بھی کیا کر دیا؟ حق کو چھپا دیا. اس لیے یہاں پر ان کا تذکرہ کفر سے کیا ہے کہ کفر کہتے ہیں کہ حق کو چھپانا. ایک بات یہاں پر یہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ نبی کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نبی جی آپ جس قوم کو دعوت دے رہے ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات جو ہے سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیں گے اور کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو کفرو کا مطلب لیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں. اس کی مثال جو ہے مفسرین نے ابو جہل، ابو لہب سے دی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ان کی موت جو ہے کفر کی حالت میں ہی ہوگی. تو یہاں پر وہ لوگ مراد ہے، عام کافر مراد نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ان کے اندر سے ایسے بھی لوگ ہوئے جو آگے چل کر ایمان میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا کلمہ ان لوگوں نے بھی پڑھا. تو یہاں پر سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور چیز کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے. تو علیہم کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی بات اور ایک بہت بڑی وجہ اور ایک بہت بڑا پوائنٹ اور نقطہ یہاں پر یہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ جب داعی دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے، نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، تو چاہے سامنے والے کو نصیحت اثر کرے یا چاہے سامنے والے کو نصیحت اثر نہ کرے، لیکن دعوت دینے والا ضرور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کیا کہا کہ یقیناً جو لوگ کافر ہیں، کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ان کا آپ کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا کہ ان کا ڈرانا یعنی آپ تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے دعوت دے کر، آپ کو تو اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا. تو یہاں پر جو ہے ایک بات صاف اور یہ پتہ چل گئی کہ جو مصلح ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں، لوگوں کے پاس دعوت کو لے کر جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی دعوت ہو، تو چاہے سامنے والے دعوت اثر کرے یا نہ کرے، سامنے والا قبول کرے یا نہ کرے، لیکن دعوت دینے والے کو دعوت کا اثر ضرور ہوگا، نصیحت کرنے والے کا نصیحت کا اثر ضرور ہوگا، چاہے سامنے والا قبول کرے یا نہ کرے. انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انذار کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دو چیز عطا کی، ایک تو نذیر، ایک تو بشیر. یعنی نذیر یعنی ڈرانے والا اور بشیر یعنی خوشخبری دینے والا. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ نذیر بھی تھے، آپ بشیر بھی تھے، یعنی آپ ڈرانے والے بھی تھے اور خوشخبری دینے والے بھی تھے. تو نذیر کا یہاں پر مطلب یہ سمجھنا ہے کہ نذیر کہتے ہیں کہ جب آدمی ڈرا رہا ہو تو شفقت اور محبت کی وجہ سے ڈرانا ہو، اس کو نذیر کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں. اس کی مثال ایسے سمجھے کہ کوئی شخص جو ہے کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے سے اس کو پیچھے کے پیچھے جو ہے کوئی خطرناک جانور، زہریلا جانور اس پر جو ہے حملہ کرنے والا ہے، تو دیکھنے والا فوراً جو ہے اس کو رحمت اور شفقت اس کے فائدے کی وجہ سے کہے گا کہ تیرے پیچھے جو ہے ایک جانور ہے تو اس پر حملہ کر رہا ہے. تو یہ آدمی نے اس کو ڈرایا، لیکن کیسے ڈرایا؟ رحمت اور شفقت کی وجہ سے کہ فائدہ اسی کا ہے ڈرانے کے اندر، کہ اس کو جو ہے زہریلا جانور جو ہے اس پر حملہ نہ کرے اور حملہ نہ کر کے جو ہے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو جاوے، اس لیے فوراً اس آدمی نے اس کو ڈرایا. تو نبی جتنے بھی آتے تھے وہ نذیر بن کر آتے تھے، لیکن ان کا ڈرانا کیسے ہوتا تھا؟ محبت اور شفقت کے ساتھ. ڈرانا اس لیے ہوتا تھا تاکہ ان کی جو قوم ہے، ان کی جو جماعت ہے، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ جو ہے جہنم سے بچ جاوے، سیدھے راستے سے بچ جاوے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر اترے. تو اسی وجہ سے وہ ان کو ڈراتے تھے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انذار کا مطلب یہی لیا ہے کہ اے نبی جی، تمہارے دل کے اندر ان کے بارے میں رحمت ہے، ان
ان کے بارے میں جو ہے یہ چیز ہے کہ سارے کے سارے مشرکین ایمان میں داخل ہو جاوے، لیکن جن کو تم کو دعوت دے رہے ہو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ کفر کی حالت میں زندگی گزاریں گے اور کفر کی حالت میں ہی ان کی موت ہوگی، تو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ لا یؤمنون، کہ یہ ایمان بھی نہیں لائیں گے، کیونکہ جب ڈرانا ہی ان کے لیے مفید نہیں ہے تو پھر وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ آدمی ڈر کر جو ہے اگر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے تو اس کے ایمان لانے کی امید ہے، لیکن یہ لوگ جو کافر کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں کفر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کو حق بات قبول کرنے کی استعداد دی ہوتی ہے کہ وہ دلائل کی روشنی میں اور اچھے علماء کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں اچھی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اور سوچنے کے لیے اللہ نے کیا دی؟ اس کو عقل دی ہے، زبان بولنے کے لیے دی ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے دی ہے، دل جو ہے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ ساری چیزیں صحیح سالم اس لیے کہ وہ حق بات کو سمجھے، حق بات کو پرکھے کہ یہ حق بات ہے اور یہ گمراہی والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر یہ استعداد رکھی ہوتی ہے کہ وہ حق بات کو قبول کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا کہ یہ لوگ بھی حق بات کو قبول کریں، لیکن انہوں نے انکار کر کے، تکبر کرنے کی وجہ سے اتنا انکار کیا اللہ کے نبی کی باتوں کا کہ ان کے اندر جو حق بات قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ اللہ نے اٹھا لی۔ اب جب ظاہر سی بات ہے حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے اٹھا لی تو لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آگے وجہ بیان کر دی کہ اب یہ ایمان کسی بھی حالت میں نہیں لا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں لا سکتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے۔ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ختم کس کو کہتے ہیں؟ ختم اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ مہر لگانا۔ جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جب کوئی چیز جو ہے پارسل کی جاتی ہے، کوریئر کیا جاتا ہے، تو اس کو چاروں طرف سے سیل کر کے اس پر ایک مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب ایک مرتبہ اس چیز پر مہر لگ گئی تو وہ چیز جو ہے نہ کھل سکتی ہے اور نہ کسی چیز کو اس کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ختمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اب ان کے سامنے حق بات آئے گی بھی تو وہ ان کا دماغ جو ہے ایکسیپٹ کرے گا ہی نہیں، ان کے دل کے اندر یہ بات اترے گی ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے وہ چیز ان کی صلاحیت سے ان کو نکال دیا ہے۔ وعلی ابصارہم، اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے دل کا اور جو ہے کان کا اور آنکھوں کا تذکرہ کیا، لیکن دل اور کان کے تذکرے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے مہر لگائی ہے، اور آنکھ کا جب تذکرہ آیا تو آنکھ کے اعتبار سے ہی نہیں کہا کہ ہم نے آنکھ پر مہر لگا دی، بلکہ یوں کہا کہ ہم نے آنکھ کے سامنے پردے ڈال دیے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ جو دل ہوتا ہے تو دل کے اندر جو ہے چاروں طرف سے آدمی کے خیالات آتے ہیں، ہر طرف سے آدمی سوچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کان ہے تو چاروں طرف سے آدمی سن سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تاکہ کسی بھی جانب سے ان کے دل کے اندر حق کی بات اترے ہی نہیں۔ اور پھر جو ہے وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ اور آنکھ کا معاملہ کیسا ہے کہ آنکھ جو ہے ایک ہی جانب سے دیکھتی ہے، آنکھ جو ہے ایک ہی جانب سے دیکھتی ہے، کہ ایسا نہیں کہ سامنے کی آنکھ ہے تو پیچھے کا بھی دیکھے گی، دائیں کا بھی دیکھے گی، بائیں کا بھی دیکھے گی، آنکھ جو ہے صرف سامنے کا دیکھے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مہر کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ پردہ ہی ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے آنکھ کے سامنے پردہ آ جائے گا تو نہ آدمی دائیں جانب دیکھ سکتا ہے، نہ ہی بائیں جانب دیکھ سکتا ہے، اور نہ پیچھے جانب دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حق بات قبول کرنے کی تین اعضاء تھے، یعنی کہ کان، دل اور آنکھ، ان تینوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بند کر دیا ہے کبھی یہ کسی حالت میں بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے
کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے جو ہے دل کے اوپر مہر لگا دی تو پھر کیسے ایمان لائیں گے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، تو ایمان تو نہیں لائیں گے۔ اب اس کا جواب ہی ہے، اور آگے جو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے جو ہے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ اب یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے، دونوں سوال ایک ہی ہے کہ جب اللہ نے ہی مہر لگائی تو پھر ان کو عذاب کیوں دیں گے؟ اللہ نے جب مہر لگا دی کہ یہ حق بات قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کو جو ہے بڑا عذاب دے کے کیا مطلب؟ جب اللہ نے مہر لگانا اپنی طرف منسوخ کیا کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، جب سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ عذاب کیوں دیں گے؟ تو عذاب کا تذکرہ کیوں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ؟ تو اس کا جواب بہت بہترین علماء نے دیا ہے کہ ان کے پاس ایک موقع اللہ نے دیا تھا حق بات کو قبول کرنے کا، لیکن اس وقت انہوں نے اس حق بات کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ہر ایک آدمی کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرے، استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ اپنے کفر پر اتنے اڑے رہے اور اتنے جمے رہے تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، اور نفسانی خواہشات اور خود غرضی اور اپنے آپ کو ہمیشہ بڑا سمجھنا، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے خود ان لوگوں نے اپنے دل کے اندر سے اور اپنی زندگی کے اندر سے حق بات قبول کرنے کی صلاحیت خود ان لوگوں نے ختم کر دی۔ اللہ نے ختم نہیں کی، بلکہ خود ان لوگوں نے حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ جب تم ہی نہیں ایمان لانا چاہتے ہو تو ہم تم کو زبردستی ایمان میں داخل نہیں کریں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ چیز ہوئی کہ اللہ نے ان کو مہر لگا دی اور ان کو جو ہے ایک بڑے عذاب کی جو ہے ان کو دھمکی سنائی کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ تو آیتوں کی تشریح ہوئی۔ اب ہم کو اس سے کیا سبق حاصل کرنے کو ملا؟ یہاں پر جو ہے مفسرین نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ ایک تو سبق جو ہے ان آیتوں کے ذریعے سے ہم کو یہ ملا ہے کہ کفر اور گناہ جو ہوتا ہے اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ملے گی۔ دیکھ یہاں پر اس کا تذکرہ ہوا کہ ان لوگوں کو جو ہے گناہ اور کفر کی سزا ایک تو دنیا میں کیا مل گئی کہ ان کی دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اب ان کو حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک تو سزا دنیا میں یہ ملی، اور دوسری گناہ کی سزا ان کو آخرت میں کیا ملے گی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو بڑا عذاب دیا جائے گا۔ چاہے یہ آیت جو ہے کافروں کے تعلق سے ہے، لیکن قرآن ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بھی ایک سبق بہت بڑا ملتا ہے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ رہا ہے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا ہم کو دنیا میں ہی دے رہے ہیں۔ کہ اگر ایک نیکی آدمی کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ایک گناہ کیا، پھر دوسرا گناہ کیا، پھر تیسرا گناہ کیا، اگر یہ بار بار گناہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی سزا ہم کو دنیا میں ہی دے دی، ہم کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہر ہمارے اوپر بھی ہمارے دل پر بھی لگا دی جاوے۔ پھر آدمی کا معاملہ کیسا ہو جاتا ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر پھر گناہ کر لیا، توبہ نہیں کی تو پھر ایک اور کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا ہے تو گناہ کرتے 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 پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں اور اگر فوراً توبہ نہیں کی تو فوراً اس کی توبہ کر لی جاوے، اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھے کہ اللہ نے گناہوں کی سزا ہم کو دنیا میں ہی دے دی اور آخرت میں سزا تو الگ ملے گی۔ تو اسے ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملا۔ اور دوسرا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہم کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ نصیحت جو آدمی کرتا ہے، دعوت آدمی جو دیتا ہے، نیک کاموں کی طرف لوگوں کو بلانا، نماز کی طرف لوگوں کو بلانا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یوں نہیں کہا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، تو اس کا مطلب آپ جو ہے دعوت دینا چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ ان کو ڈراتے رہنا، ان کو خوشخبری دیتے رہنا، ان کی طرف دعوت لے کر جاتے رہنا، چاہے یہ مانے یا نہ مانے۔
آپ کو جو ہے اپنی ذمہ داری کے اندر جو ہے مکمل اترنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے بھی اسی چیز کو کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا، 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت بھی کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میں اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جاتا ہوں تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اپنے سروں پر جو ہے کپڑے ڈال لیتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، میری بات کو سنتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نہیں آئی کہ نوح دعوت دینا چھوڑ دو، بلکہ اپنی دعوت دیتے رہو۔ تمہاری دعوت سے کون ایمان میں داخل ہو جائے یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون ایمان میں داخل ہوگا، کون ایمان میں داخل نہیں ہوگا، کس کو ہدایت ملے گی، کس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تم تو صرف دعوت کے مکلف ہو۔ تو اس آیت کے ذریعے یہی سبق ملا کہ دعوت دیتا رہنا چاہیے، نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہنا چاہیے، سامنے والا نصیحت قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جس نے نصیحت کی ہے وہ خود جو ہے اس سے فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر، کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر سے، شرک سے، گناہوں سے ہماری اللہ تبارک و تعالی پوری حفاظت فرمائے۔ آئندہ جو 13 آیت آئے گی، آیت نمبر 20 تک، اس کے اندر جو ہے اللہ منافقوں کا تذکرہ کریں گے۔